دور ہو جاؤ مجھ سے۔ تمہارے پاس سے مجھے دوائیوں اور پائیوڈین کی اسمیل آ رہی ہے۔ جب میرے شوہر نے یہ بات کہی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ میں ابھی ابھی ان کے پاس آ کر بیٹھی تھی اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرے وجود سے انہیں ایسی بو محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تو وہ غصے سے بولے کہ ایک تو تمہیں میری وقت نہیں ملتا، اور اوپر سے جب میرے پاس آتی ہو تو تمہارے قریب سے ایسی بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ اس سے اچھا تو میں کسی ہسپتال میں جا کر رات گزار لوں۔ جاؤ نہا کر آؤ، پھر میرے پاس آنا۔ میں نے ان کی بات کا برا نہیں مانا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں جس کمرے سے ابھی نکل کر آئی ہوں وہاں ایک بیمار انسان موجود ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے وہاں دوائیوں کی بو رہتی ہے۔ میں خاموشی سے اٹھ گئی اور نہانے چلی گئی۔ نہا کر واپس آئی تو میرے شوہر نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اب ٹھیک ہے۔ میں نے سوچا شاید اب بات ختم ہو گئی ہے اور شاید انہیں میری مجبوری سمجھ آ گئی ہے، مگر تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ کہنے لگے کہ ابھی تو ٹھیک ہو گئی ہو، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر تمہارا یہی حال ہو جائے گا۔ میں خاموش رہی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ بات بڑھ جائے اور گھر کا ماحول خراب ہو۔ تو مجھے اس طرح باتیں سناتے تھے جیسے میں اپنی مرضی سے کوئی ایسی حرکت کر رہی ہوں جس سے انہیں تکلیف پہنچ رہی ہو۔ انہیں یہ نظر نہیں آتا تھا کہ میں دن بھر کس کام میں مصروف رہتی ہوں اور کس انسان کی خدمت کر کے ابھی ان کے پاس آئی ہوں۔ انہیں صرف یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ان کے لیے وقت نہیں نکال رہی، اور جب بھی ان کے پاس آتی ہوں تو میری وجود سے دوائیوں جیسی بو آ رہی ہوتی ہے۔ میں ان کی باتیں سنتی رہی اور اپنے دل کو سمجھاتی کہ شاید وہ ایک دن میری مجبوری کو سمجھ جائیں گے، مگر تھوڑی دیر بعد میں پھر اسی کمرے میں چلی گئی جہاں جانے کی وجہ سے میری وجود سے دوائیوں جیسی بو آتی تھی۔ وہاں ایک بیمار آدمی رہتا تھا جن کی عمر تقریباً 65 سال تھی، اور فالج ہونے کی وجہ سے وہ بستر کے قیدی بن چکے تھے۔ وہ اپنے جسم کو اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں دے سکتے تھے اور اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے کسی دوسرے کے محتاج تھے۔ میں جب انہیں اس حالت میں دیکھتی تو میرے دل میں ان کے لیے بہت رحم پیدا ہوتا تھا، اور مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ بیماری انسان کو کتنا بے بس کر دیتی ہے۔ وہ کوئی اجنبی نہیں تھے، بلکہ میرے سسر تھے اور میرے شوہر کے سگے والد تھے۔ میں ان کی بہو تھی، مگر وقت کے ساتھ میں ان کے لیے صرف بہو نہیں رہی تھی، بلکہ ان کی دیکھ بھال کرنے والی بن گئی تھی۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے میں ان کے کمرے میں جاتی اور دیکھتی کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ کبھی انہیں پانی پلاتی، اور کبھی ان کا منہ ہاتھ دھلاتی، اور کبھی ان کے کپڑے بدلنے میں مدد کرتی، ان کے لیے کھانا تیار کرتی اور پھر خود اپنے ہاتھ سے انہیں کھلاتی، کیونکہ فالج کی وجہ سے ان کے لیے خود کھانا کھانا بھی آسان نہیں تھا۔ ان کی دوائیاں وقت پر دینا بھی میری ذمہ داری تھی۔ میں گھڑی دیکھ کر ان کے پاس جاتی اور جو دوا جس وقت دینی ہوتی وہ انہیں دیتی۔ کبھی شوگر چیک کرتی اور کبھی بلڈ پریشر چیک کرتی، اور اگر ان کی طبیعت میں کوئی فرق محسوس ہوتا تو فوراً گھر والوں کو بتاتی۔ ان کے پاس بیٹھ کر باتیں بھی کرتی، کیونکہ وہ سارا دن بستر پر اکیلے پڑے رہتے تھے، اور ان کے لیے سب سے مشکل چیز شاید یہی تنہائی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھتی تو وہ کبھی اپنی پرانی زندگی کی باتیں کرتے، اور کبھی اپنے بچوں کا ذکر کرتے، اور کبھی خاموشی سے چھت کو دیکھتے رہتے۔ میں ان کی باتیں سنتی رہتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایک بیمار انسان کے لیے دوا کے ساتھ کسی کا پاس بیٹھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ جب مجھے آواز دیتے تو میں اپنا کام چھوڑ کر ان کے پاس چلی جاتی، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میں پورا دن ان کے کمرے سے باہر ہی نہ نکل پاتی۔ ان کے جسم پر دوائیوں کی بو رہتی تھی، اور کمرے میں بھی مختلف دواؤں اور پائیوڈین کی اسمیل بسی رہتی تھی۔ میں ان کے ساتھ اتنا وقت گزارتی تھی کہ وہ بو میرے کپڑوں اور میرے ہاتھوں تک میں آ جاتی تھی۔ اسی وجہ سے میرے شوہر کو میرے قریب سے بھی وہی اسمیل محسوس ہوتی تھی۔ السلام علیکم دوستو، کیا کسی انسان کے ساتھ بہت سال رہنے کے بعد ہم اسے جان پاتے ہیں؟ کیا ایسا ضروری ہے؟ یا ایک مشکل وقت ہی ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ انسان ہمارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں؟ آج کی کہانی ایسی ہی ہے۔ اس میں آپ اسی بات کو سیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ مخلص کون ہے۔
کس طرح سے سیکھیں گے یہ آپ کو کہانی میں پتہ چلے گا۔ کہانی کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے۔ ضرور کہانی کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا۔ آئیں کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ اور وہ اس بات کو میری مجبوری سمجھنے کے بجائے مجھ پر غصہ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تم ہر وقت میرے ماں باپ کے کاموں میں لگی رہتی ہو اور میرے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ میں ان سے کہتی کہ آپ کے والد بیمار ہیں اور انہیں کسی نہ کسی کی ضرورت ہے، تو وہ کہتے کہ میں نے تو تمہیں نہیں کہا کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرو، تم اپنی مرضی سے کر رہی ہو تو میں کیا کروں۔ ان کی یہ بات سن کر میرے دل کو بہت دکھ ہوتا تھا، کیونکہ میں ان سے کسی اجر کی امید نہیں رکھتی تھی۔ میں نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ میرے شوہر مجھے ہر خدمت کے بدلے کوئی انعام دیں یا میری تعریف کریں۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ وہ میری کوشش کو سمجھیں اور کم از کم مجھے یہ احساس نہ دلائیں کہ میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں۔ میں ان کے والد کی خدمت صرف اس لیے کرتی تھی کیونکہ وہ میرے سامنے ایک بیمار اور بے بس انسان تھے، اور میں ان کی تکلیف دیکھ کر خود کو ان سے دور نہیں کر پاتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے پھر مجھے یہی بات کہی کہ تم مجھ سے کیوں اجر مانگتی ہو۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں آپ سے اجر مانگ ہی نہیں رہی اور نہ مجھے آپ سے کسی اجر کی ضرورت ہے۔ اگر میں کسی کی خدمت کر رہی ہوں تو میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ انسان بھلا کسی دوسرے انسان کو کیا دے سکتا ہے؟ انسان جو کچھ بھی دوسرے کو دیتا ہے وہ بھی اللہ نے ہی اسے دیا ہوتا ہے، مگر انسان کبھی کبھی اس چیز پر اپنا نام لگا لیتا ہے۔ میرے شوہر نے میری یہ بات سن کر کوئی جواب نہیں دیا، مگر میں ان کے چہرے سے محسوس کر سکتی تھی کہ میری بات انہیں اچھی نہیں لگی۔ شاید انہیں لگتا تھا کہ میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، اور شاید یہی بات آہستہ آہستہ ہمارے درمیان فاصلے بڑھاتی گئی۔ میں جتنا اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی مجھ سے دور ہوتے جاتے۔ میں نے کبھی ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے سسر کی خدمت کریں یا آپ اپنا کام چھوڑ کر ان کے پاس بیٹھیں۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ وہ میرے اس کام کو برا نہ سمجھیں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ یہ سمجھیں کہ میں ان کے والد کی خدمت کر رہی ہوں کیونکہ وہ میرے لیے قابل احترام ہے، اور کیونکہ بیماری میں انسان کو اکیلا چھوڑ دینا میرے دل کو گوارا نہیں تھا۔ مگر میرے شوہر کو میری یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میرے لیے یہ سب معمول بنتا گیا۔ صبح سے رات تک گھر کے کاموں کے ساتھ سسر کی خدمت کرنا اور پھر شوہر کے طعنے سننا میری زندگی کا حصہ بن گیا۔ میں تھک جاتی تھی، مگر جب سسر مجھے آواز دیتے تو میں فوراً ان کے پاس چلی جاتی۔ کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے اور کبھی وہ مجھے دیکھ کر صرف مسکرا دیتے۔ ان کی وہ ایک مسکراہٹ بھی مجھے یہ احساس دلا دیتی کہ میری محنت ضائع نہیں جا رہی۔ مجھے اپنے شوہر سے شکایت تھی، مگر اپنے سسر سے نہیں تھی۔ وہ تو خود اپنی بیماری کے ہاتھوں مجبور تھے۔ انہیں اپنی حالت کا بھی افسوس ہوتا تھا، اور وہ کئی مرتبہ مجھے کہتے کہ بیٹی تو بہت کام کرتی ہے۔ میں انہیں کہتی کہ آپ فکر نہ کریں اور بس اپنی دوا وقت پر لے لیا کریں۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہتے کہ اللہ تمہیں خوش رکھے، اور میں دل میں سوچتی کہ یہی تو میری اصل اجرت ہے، مگر میری یہی خدمت میرے شوہر کو مجھ سے دور کرتی جا رہی تھی۔ انہیں میری تھکن نظر نہیں آتی تھی اور نہ ہی میری نیت دکھائی دیتی تھی۔ انہیں صرف یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان کی بیوی ان کے لیے وقت نہیں نکال رہی۔ میں کبھی کبھی سوچتی کہ اگر وہ صرف ایک دن میرے ساتھ بیٹھ کر دیکھ لیں کہ میں پورا دن کیا کرتی ہوں، تو شاید انہیں اندازہ ہو جائے کہ میں ان سے دور نہیں جا رہی، بلکہ ایک ایسے انسان کے قریب کھڑی ہوں جسے ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن میری انہی باتوں اور میری اسی سوچ نے آہستہ آہستہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے فاصلے پیدا کر دیے تھے۔ میں ان کے والد کی خدمت کرتی رہی اور وہ مجھے سمجھنے کے بجائے مجھ سے دور ہوتے گئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ فاصلے ہمارے رشتے کو کہاں لے جائیں گے، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ میں نے جو کچھ کیا تھا وہ کسی دکھاوے کے لیے نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک بیمار انسان کی خدمت کی تھی، اور میرے دل میں یہی یقین تھا کہ انسانوں سے اجر کی امید رکھنے کے بجائے اللہ سے اجر مانگنا ہی بہتر ہے۔ میرا نام مبینہ ہے، اور میرے شوہر کے ساتھ میری پسند کی شادی ہوئی تھی، لیکن یہ ایسی پسند کی شادی نہیں تھی جس کے لیے ہمیں اپنے خاندانوں سے لڑنا پڑا۔
یا کسی کی مرضی کے خلاف جا کر کوئی قدم اٹھانا پڑا ہو، بلکہ ہمارے خاندانوں میں پہلے سے آنا جانا تھا اور اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے۔ ایک دن جب میں نے سلیم کو دیکھا تو اس نے مجھے دیکھا اور پھر اس نے میرے بارے میں پوچھا۔ تو جب مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا مجھے یہ لڑکا پسند ہے، تو میں نے بھی بغیر کسی جھجک کے کہہ دیا کہ ہاں، مجھے سلیم پسند ہے۔ اور اس طرح ہمارے گھر والوں کی رضامندی سے ہماری شادی ہو گئی۔ شروع میں مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی بہت اچھی گزرے گی، کیونکہ سلیم بھی مجھے پسند کرتا تھا اور ہمارا گھر بہت چھوٹا سا تھا، جس میں صرف میرے ساس سسر تھے اور کوئی نر یا دیور نہیں تھا۔ شادی کے ابتدائی چند مہینے بہت سکون سے گزرے، لیکن پھر اچانک میرے سسر بابا کو فالج کا اٹیک ہو گیا اور مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس بیماری کے پیچھے بھی سلیم کی ایک بحث تھی، جس نے بابا کے دل اور دماغ پر ایسا اثر ڈالا کہ ان کی حالت ہی بدل گئی۔ بازار میں ایک دکان تھی جس کی قیمت تقریباً 1 کروڑ روپے تھی، اور سلیم چاہتا تھا کہ وہ دکان اسے مل جائے، مگر بابا نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں نے تمہیں وہ دکان نہیں دینی۔ سلیم نے ان کے ساتھ بہت بحث کی تھی، اور اس بحث کے بعد بابا کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ میں نے جب انہیں بستر پر بے بس پڑے دیکھا تو میرے دل کو بہت صدمہ پہنچا، کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنے سسر کو اپنے باپ کی جگہ سمجھا تھا۔ میرے اپنے بابا ملتان میں رہتے تھے اور میرے سسر کو میں بابا کہہ کر ہی پکارتی تھی۔ میرے بابا کی آخری پوسٹنگ وہیں تھی اور اس کے بعد وہ ریٹائرڈ ہونے والے تھے۔ میرے بابا کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا، اس لیے جب میں اپنے گھر سے دور سلیم کے گھر آئی تو مجھے اپنے بابا کی بہت یاد آتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے سسر میں اپنے باپ کی کمی پوری کرنے کی کوشش شروع کر دی، اور جب وہ فالج کے بعد بستر کے قیدی بن گئے تو مجھے ان کی خدمت میں اپنے بابا کی خدمت نظر آنے لگی۔ میں ان کے پاس بیٹھتی تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میں اپنے ہی بابا کے پاس بیٹھی ہوں، اور جب وہ کسی تکلیف کی وجہ سے بے چین ہوتے تو میرے دل کو بھی ویسا ہی درد محسوس ہوتا جیسا اپنے بابا کو تکلیف میں دیکھ کر ہوتا ہے۔ میری ساس پہلے ہی بیماری کی وجہ سے پریشان رہتی تھی، لیکن ان کا رویہ بابا کے ساتھ بہت سخت تھا، اور وہ ان کی بیماری میں بھی انہیں باتیں سناتی تھی۔ کبھی کسی بات پر ان سے لڑنے لگتی اور کبھی ان کی ضرورت کو نظر انداز کر دیتی۔ شروع میں تو بابا کے لیے پرہیزی کھانا بھی نہیں بنتا تھا، حالانکہ ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں سمجھایا تھا کہ جو شخص فالج کے بعد بستر پر پڑا ہو اسے معمول کا بھاری کھانا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس سے معدے میں گیس بن جاتی ہے اور اس کی بیماری مزید بڑھ سکتی ہے۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی تو میں نے خود بابا کے لیے پرہیزی کھانا بنانا شروع کر دیا اور کوشش کرتی کہ ان کے کھانے میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ان کی حالت خراب کرے۔ میں ان کے کھانے سے لے کر ان کی دوائیوں تک ہر چیز کا خیال رکھنے لگی تھی، اور صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ان کے کمرے میں جاتی تھی، ان کا منہ ہاتھ دھلاتی اور انہیں صاف کپڑے پہناتی، پھر ان کے لیے ناشتہ تیار کرتی اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دوائی وقت پر دیتی۔ کبھی ان کی شوگر چیک کرتی اور کبھی بلڈ پریشر دیکھتی، اور اگر کوئی چیز معمول سے مختلف ہوتی تو ڈاکٹر سے رابطہ کرتی۔ بابا خود بھی مجھے دیکھ کر مطمئن ہو جاتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ گھر میں ایک شخص ایسا ضرور ہے جو ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بابا کی دوائی ختم ہو جاتی ہے اور سلیم مجھے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیتا۔ میں اس سے کہتی کہ یہ آپ کے اپنے بابا کی دوائی ہے، اور اگر آج دوا نہیں ملی تو ان کی حالت خراب ہو سکتی ہے، مگر وہ میری بات کو اہمیت نہیں دیتا تھا، اور کبھی کہتا کہ ابھی پیسے نہیں ہیں، اور کبھی کہتا کہ تم خود ہی کوئی انتظام کر لو۔ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، کیونکہ میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ کوئی شخص اپنے ہی باپ کی بیماری کے سامنے اتنا بحث کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن میں سلیم سے لڑائی نہیں کرتی تھی، بلکہ اپنے بابا کو فون کر کے صرف اتنا کہتی تھی کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اور میرے بابا بغیر زیادہ سوال کیے مجھے پیسے بھیج دیتے تھے۔ میں نے اپنے بابا کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ سلیم اپنے والد کی بیماری کے لیے مجھے پیسے نہیں دیتا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بابا کو اپنی بیٹی کے گھر کے حالات کی فکر ہو۔ میں بس اتنا کہتی کہ مجھے ضرورت ہے، اور وہ اپنی بیٹی کی ضرورت سمجھ کر پیسے بھیج دیتے۔
مجھے معلوم تھا کہ وہ ساری زندگی میرے لیے محنت کرتے رہے تھے اور میرے علاوہ ان کا کوئی نہیں تھا، اس لیے جو کچھ وہ کما رہے تھے اس میں میرا بھی حق تھا۔ لیکن میں نے کبھی اس حق کو اپنی آسائش کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ بابا کی دوائی اور علاج کے لیے ہی ان سے مدد لیتی رہی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا، مگر میرے سسر کی طبیعت بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتی گئی۔ ان کی شوگر بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور مسلسل بستر پر رہنے کی وجہ سے ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ شوگر قابو میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کئی مرتبہ سمجھایا کہ ان کی حالت بہت نازک ہے اور ہمیں ہر وقت احتیاط کرنی ہوگی، مگر بیماری جیسے ان کے جسم پر قابض ہوتی جا رہی تھی۔ میں ہر وقت ان کے پاس رہتی اور ان کی معمولی سی تبدیلی بھی محسوس کرنے کی کوشش کرتی، کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں اچانک کوئی ایسا لمحہ نہ آ جائے جب ہم انہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیں۔ ڈاکٹر نے تقریباً 1 ہفتہ یا 2 ہفتے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بابا کے پاس شاید صرف 1 ہفتے کا وقت ہے، اور یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید ڈاکٹر غلط کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ مجھے بابا کو چھوڑنے کا خیال ہی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ لیکن وہ 1 ہفتہ بھی گزر گیا اور پھر دوسرا ہفتہ بھی شروع ہو گیا، اور بابا اسی طرح سانس لیتے ہوئے ہمارے سامنے موجود رہے۔ میں ہر دن کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی اضافی مہلت سمجھتی اور پہلے سے زیادہ ان کی خدمت کرتی۔ میں ان کے پاس بیٹھ کر دعائیں کرتی اور کبھی ان پر دم کرتی اور کبھی قرآن مجید کی تلاوت سناتی۔ بابا کو قرآن مجید کی تلاوت بہت اچھی لگتی تھی، اور جب میں ان کے پاس بیٹھ کر تلاوت کرتی تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آ جاتا تھا۔ کئی مرتبہ وہ آنکھیں بند کر لیتے اور بہت خاموشی سے میری آواز سنتے رہتے، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ میری آواز کے ذریعے اپنی تمام پریشانیوں سے کچھ دیر کے لیے دور ہوتے جاتے ہیں۔ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھی تلاوت کر رہی تھی اور بابا کی نظریں خاموشی سے میری طرف تھیں۔ میں نے قرآن مجید ایک طرف رکھا اور ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی، تو انہوں نے بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایسی محبت تھی جس نے میرے دل کو بھر دیا، اور اس لمحے مجھے پھر اپنے بابا یاد آ گئے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر میرے اپنے بابا بیمار ہوتے اور اسی طرح بستر پر پڑے ہوتے تو کیا میں ان کے لیے کچھ اور کر سکتی تھی؟ شاید نہیں، کیونکہ میں اپنی پوری طاقت سے پہلے اس بابا کی خدمت کر رہی تھی۔ مجھے اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دن میری زندگی میں ایسا موڑ لانے والے ہیں جس کے بعد مجھے اپنے سسر کی بیماری سے بھی زیادہ بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں صرف یہی چاہتی تھی کہ بابا کسی طرح ٹھیک ہو جائے اور دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ مجھے یقین تھا کہ اگر وہ صحت مند ہو گئے تو شاید سلیم بھی اپنے رویے پر شرمندہ ہو جائے گا اور ہماری زندگی دوبارہ پہلے جیسی ہو جائے گی۔ مگر زندگی کبھی کبھی انسان کی خواہش کے مطابق نہیں چلتی، اور کچھ امتحان ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں انسان کو پہلے سے کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ میں بابا کے پاس بیٹھی ان کا ہاتھ تھامے دعا کر رہی تھی، اور میرے دل میں صرف ایک ہی بات تھی کہ اللہ انہیں صحت دے، کیونکہ میں نے انہیں صرف اپنا سسر نہیں سمجھا تھا بلکہ اپنے باپ کی جگہ رکھا تھا۔ میں نے ان کی خدمت کسی بدلے کی امید میں نہیں کی تھی، اور نہ ہی کبھی سوچا تھا کہ کوئی میری خدمت کا حساب رکھے۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ بابا مجھے بیٹی سمجھ کر دیکھتے تھے، اور جب میں ان کے پاس بیٹھتی تو ان کی آنکھوں میں اپنائیت آ جاتی تھی۔ شاید اسی محبت کی وجہ سے میں ان کی بیماری کے ہر دن کو اپنے لیے ایک ذمہ داری سمجھ کر گزار رہی تھی، اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ میری یہ محبت آگے چل کر میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والی ہے۔ میرے سسر ہمیشہ مجھے دیکھ کر کہتے تھے کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو شاید وہ بھی تمہاری طرح میرا خیال نہ رکھتی، اور جب وہ یہ بات کہتے تو میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اتر آتی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید میں واقعی ان کے لیے بیٹی جیسی بن گئی ہوں۔ میں ان کی خدمت کسی دکھاوے کے لیے نہیں کرتی تھی، بلکہ دل سے انہیں اپنے بابا کی جگہ سمجھتی تھی، اور جب وہ مجھے بیٹی کہہ کر پکارتے تو مجھے اپنے اصل بابا کی یاد آ جاتی تھی۔ ادھر میری ساس اور میرے شوہر کے درمیان نہ جانے کیا باتیں چل رہی تھیں، اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ دونوں کے درمیان
کوئی ایسی بات ضرور ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ کبھی وہ دونوں آہستہ آواز میں باتیں کرتے اور مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو جاتے، اور کبھی میرے شوہر اپنی ماں کے کمرے میں کافی دیر بیٹھا رہتا، مگر مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی کہ آخر ان دونوں کے درمیان کیا مشورے ہو رہے ہیں۔ تو جناب، کیا آپ لوگ ہمارے ساتھ مخلص ہیں؟ آپ اتنا وقت ہمارے چینل پر گزارتے ہیں، ساری کہانیاں سنتے ہیں، لیکن چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کرتے اور چلے جاتے ہیں۔ تو اپنی مخلصی کا اظہار کریں تاکہ یوٹیوب یہ جان سکے کہ ہمارے ویورز ہمارے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آئیں جلدی سے کہانی کے دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ ایک صبح میں حسب معمول اپنے سسر بابا کے کمرے میں گئی تاکہ انہیں منہ ہاتھ دھلوا دوں اور ان کے لیے ناشتہ تیار کر دوں، مگر جیسے ہی میں ان کے قریب گئی تو میرے قدم وہیں رک گئے، کیونکہ ان کے وجود میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ میں نے انہیں آواز دی مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تو وہ بالکل ساکت تھا۔ پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے، اور میں نے گھبرا کر انہیں دوبارہ آواز دی، مگر جب ان کی سانسوں کی کوئی علامت محسوس نہ ہوئی تو میرے دل میں ایک ایسا خوف اتر گیا جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں فوراً گھر والوں کو بلانے کے لیے باہر نکلی، اور کچھ ہی دیر میں سب لوگ ان کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ ڈاکٹر کو بھی بلایا گیا، مگر جو حقیقت سامنے آئی اس نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی، کیونکہ میرے بابا اس دنیا سے جا چکے تھے۔ مجھے آج بھی سمجھ نہیں آتا کہ اچانک کیا ہوا تھا، کیونکہ ایک دن پہلے تک وہ میرے سامنے موجود تھے اور میں ان کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سن رہی تھی، مگر سب نے یہی کہا کہ وہ بہت زیادہ بیمار تھے، اور ڈاکٹر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اسی لیے شاید ان کا وقت آ گیا تھا۔ میں ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھی، مگر میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ میرے لیے یہ صرف میرے سسر کی موت نہیں تھی، بلکہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اپنے بابا مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے ہوں۔ میں نے ان کے لیے جو کچھ کیا تھا ان کا مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا تھا، مگر اس وقت مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک بار پھر باپ جیسے سہارا کھو دیا ہے۔ میں کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگی، اور مجھے اپنے اصل بابا یاد آنے لگے جو مجھ سے دور ملتان میں رہتے تھے۔ مجھے ان کی آواز یاد آئی اور ان کے ساتھ گزارے ہوئے دن یاد آنے لگے، اور پھر میرے سامنے میرے سسر بابا کا چہرہ آ جاتا جنہوں نے بیماری کے دوران مجھے ہمیشہ بیٹی سمجھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی میرے ساتھ بیٹھ کر مجھے تسلی دے، مگر گھر میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کی موت ہوئی ہی نہیں۔ میری سانس نے ان کی یاد میں ایک آنسو تک نہیں بہایا، اور میرے شوہر کی آنکھوں میں بھی کوئی نمی نہیں۔ وہ ایسے معاملات کر رہا تھا جیسے گھر میں کسی بیمار آدمی کی موت نہیں ہوئی، بلکہ کوئی معمولی کام نمٹانا ہو۔ میرے شوہر نے فوراً کہنا شروع کر دیا کہ زیادہ مہمانوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب آئیں گے تو بیٹھیں گے اور پھر کھانا بھی بنانا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ سب کو صرف چائے پلا دیں گے، اور وہ قبر کی کھدائی کا انتظام ابھی کروا دیتا ہے اور کوشش کرے گا کہ شام تک تدفین ہو جائے۔ میں اس کی باتیں سن رہی تھی، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کا باپ ابھی دنیا سے گیا ہے وہ اتنے سکون سے اس کے جنازے اور تدفین کے انتظام کی بات کر رہا ہے۔ اس کے لہجے میں نہ دکھ تھا، نہ بے بسی تھی، نہ کوئی ایسا احساس جس سے مجھے لگتا کہ وہ اپنے باپ کو کھو کر اندر سے ٹوٹ گیا ہے۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی، اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے بابا کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جب وہ مجھے بیٹی کہہ کر پکارتے تھے، اور مجھے یہ بھی یاد آ رہا تھا کہ کس طرح میں نے ان کے لیے راتوں کو جا کر دوائیاں دی تھیں، اور کس طرح ان کے کھانے کا خیال رکھا تھا۔ میرے لیے ان کی موت ایک بہت بڑا صدمہ تھی، مگر میرے شوہر کو شاید میری یہ حالت بھی پسند نہیں آئی۔ وہ میرے کمرے میں آیا اور مجھے روتے دیکھ کر غصے سے بولا کہ بس کر دو، کیوں ایکٹنگ کر رہی ہو، کسی کو دکھا رہی ہو؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں کون سی ایکٹنگ کر رہی ہوں، مجھے واقعی بہت دکھ ہو رہا ہے۔ وہ میری بات سن کر مزید سخت لہجے میں کہنے لگا کہ سسر کے مرنے پر بہو کو کون سا دکھ ہوتا ہے، اور پھر مجھے کہا کہ جاؤ جاؤ، یہ تماشا نہ کرو، تم پہلے بھی بہت ڈرامے کر چکی ہو اچھا بننے کے لیے، اور وہ اب چلے گئے تو گھر کی طرف بھی دھیان دے لیا کرو۔ اس نے کہا کہ اب میری ماں کی خدمت کرو کیونکہ اسے زیادہ ضرورت ہے۔ میں اس کی باتیں سنتی رہی،
اور پھر خاموش ہو گئی، کیونکہ اس وقت میرے پاس اس سے بحث کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ میرے دل میں ایسا دکھ تھا جس کے سامنے اس کی ہر بات بے معنی لگ رہی تھی، اور میں صرف یہی سوچ رہی تھی کہ جس انسان نے میرے سسر کی موت پر ایک آنسو نہیں بہایا، وہ میرے آنسوؤں کو بھی ڈرامہ کیوں سمجھ رہا ہے۔ میں نے اس دن پہلی بار اور پہلی مرتبہ اپنے شوہر کو بہت غور سے دیکھا، اور میرے دل میں ایک سوال بار بار اٹھنے لگا کہ آخر اس کا دل اتنا سخت کیوں ہے؟ جس باپ نے اسے پالا تھا، جس کے گھر میں اس نے زندگی گزاری تھی، اور جس دکان کے معاملے پر اس نے اپنے باپ سے اتنی بڑی بحث کی تھی کہ بابا کو فالج کا حملہ ہو گیا تھا، آج وہی دکان اس نے اپنے نام بھی لکھوا لی تھی۔ میں یہ بات جانتی تھی کیونکہ بابا نے خود مجھے بتایا تھا کہ دکان اب سلیم کے نام ہے، اور انہوں نے اس کے لیے اپنی رضامندی بھی دے دی تھی۔ پھر آخر اسے اپنے باپ سے کیا شکایت تھی، اور وہ کیوں ان کی موت پر اتنا بے حس تھا؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جس چیز کے لیے اتنا بڑا جھگڑا ہوا تھا، وہ چیز اسے مل چکی تھی، پھر بھی اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے ذرا سی نرمی کیوں نہیں تھی؟ میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ شاید وہ اندر سے غمزدہ ہو، مگر اپنے غم کا اظہار نہیں کر پا رہا، لیکن اس کے الفاظ اس خیال کو بھی غلط ثابت کر رہے تھے۔ وہ تو بابا کی موت کے فوراً بعد صرف گھر کے کام اور اپنی ماں کی خدمت کی بات کر رہا تھا، اور اسے میری آنکھوں میں بہنے والے آنسو بھی بناوٹ لگ رہے تھے۔ میں نے اس دن دل میں فیصلہ کیا کہ میں اس سے کچھ نہیں کہوں گی، کیونکہ مرنے والے کے ساتھ میرا تعلق کسی کاغذ یا رشتے کے نام کا محتاج نہیں تھا۔ میں نے بابا کو دل سے اپنا باپ مانا تھا، اور شاید اسی لیے ان کی موت نے مجھے اندر تک ہلا دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے شوہر مجھے جتنا مرضی غلط سمجھے، مگر میں اپنے دل کو جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں نے ان کی خدمت اس لیے نہیں کی تھی کہ کوئی مجھے اچھا کہے، بلکہ اس لیے کی تھی کہ مجھے ان میں اپنے بابا نظر آتے تھے۔ اس دن جب بابا کو غسل دیا جا رہا تھا تو میں دور کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی، اور میری آنکھوں کے سامنے ان کی وہ تمام باتیں گھوم رہی تھیں جب وہ مجھے اپنی بیٹی کہتے تھے۔ مجھے ان کی وہ مسکراہٹ یاد تھی جو تلاوت سنتے ہوئے ان کے چہرے پر آ جاتی تھی، اور مجھے وہ لمحہ بھی یاد تھا جب میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ بابا، اللہ آپ کو صحت دے گا، مگر آج وہ میرے سامنے خاموش پڑے تھے اور میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جنازہ ہوا اور بابا کو سپرد خاک کر دیا گیا، مگر میرے دل میں ایک ایسا سوال دفن نہیں ہو گیا جو مجھے مسلسل اندر سے بے چین کر رہا تھا۔ میرے شوہر کی بے حسی صرف ایک بیٹی کی بے حسی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس کے پیچھے جیسے کوئی ایسی بات تھی جس کا مجھے ابھی تک علم نہیں تھا۔ میں جتنا سوچتی اتنا ہی حیران ہوتی، کیونکہ دکان کا مسئلہ حل ہو چکا تھا، اور بابا نے اپنی زندگی میں اس کے نام وہ چیز کر دی تھی جس کے لیے کبھی اتنا بڑا جھگڑا ہوا تھا۔ میں نے رات کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر بہت دیر تک سوچا، اور پھر اپنے اصل بابا کو یاد کر کے رونے لگی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو رہا تھا کہ شاید میرے شوہر کے دل میں اپنے بابا کے لیے محبت کبھی تھی ہی نہیں، یا پھر کوئی ایسی بات تھی جو مجھے معلوم نہیں تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، مگر مجھے پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ سلیم کے چہرے کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے جسے میں ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی، اور شاید بابا کی موت کے بعد وہ راز خود میرے سامنے آنے والا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہر راز کے نصیب میں افشا ہونا لکھا ہوتا ہے، اور میری زندگی میں بھی وہ وقت آ گیا تھا جب میری ساس اور میرے شوہر کے درمیان کئی دنوں سے پکنے والی کھچڑی آخر کار سب کے سامنے آ گئی۔ میرے سسر اس دنیا سے کیا گئے کہ ان کا سامان بھی گھر سے نکال کر خیرات کر دیا گیا، اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ میری ساس ان کی الماریوں میں نہ جانے کیا کیا ڈھونڈتی رہتی تھی۔ کبھی ایک صندوق کھولتی، کبھی کپڑوں کو الٹ پلٹ کر کر دیکھتی، اور کبھی کاغذات تلاش کرتی، مگر جب میں پوچھتی تو وہ فوراً بات بدلتی تھی۔ میں سمجھتی رہی کہ شاید شوہر کی موت کے بعد عورت کا دل پریشان رہتا ہے، اس لیے وہ ان کی چیزیں دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے رہی ہوں گی، مگر اب مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ 2-4 دن ہی گزرے تھے کہ جمعرات کا دن آ گیا، اور ہمارے یہاں روایت تھی کہ مرنے والے کے لیے ختم پڑھوایا جاتا تھا، اور گھر کے لوگ جمع ہو کر دعا کرتے تھے۔ میں نے بھی سلیم سے کہا کہ بابا کے لیے ختم پڑھا لیتے ہیں، کیونکہ ان کی وفات کو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے، اور میرا دل چاہتا تھا کہ ان کے لیے کچھ ایسا کیا جائے جس سے مجھے بھی سکون ملے۔ سلیم نے میری طرف دیکھا اور بہت بے نیازی سے کہا
کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، بس چلا گیا سو چلا گیا، اب اسے کچھ نہیں ملنے والا۔ میں نے حیرت سے کہا کہ لیکن ثواب تو بھیج سکتے ہیں نا، اور اگر ہم ان کے لیے خیرات کریں تو کیا برا ہے؟ وہ بولا کہ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو ایک کمرے میں بیٹھ کر ثواب بھیج لو، خیرات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی یہ بات سن کر میرے دل کو بہت برا لگا، مگر میں نے بحث نہیں کی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ سلیم کے دل میں اپنے باپ کے لیے کوئی نرمی باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے سوچا کہ شاید میں ہی ان کے بارے میں زیادہ جذباتی ہو رہی ہوں، اور شاید وقت کے ساتھ سب کچھ معمول پر آ جائے گا۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ دوپہر کے کھانے میں کیا بناؤں اور گھر کے لیے کون سا کام پہلے کروں، کیونکہ سسر کے جانے کے بعد بھی میری عادت ویسی ہی تھی کہ صبح سے شام تک گھر کے کام میں لگی رہوں، مگر میرے دل میں بابا کی یاد ہر وقت موجود تھی، اور جب بھی ان کا خیال آتا میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتے تھے۔ اسی دوران میری ساس اچانک میرے پاس آئیں، اور ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کئی دنوں سے اپنے اندر غصہ جمع کیے بیٹھی ہوں۔ انہوں نے آتے ہی مجھ سے لڑنا شروع کر دیا اور کہا کہ تو اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے، اور تو نے خود کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ میں نے نہ ان سے کوئی بات کی تھی، نہ کسی کام سے انکار کیا تھا، اور نہ ہی مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ آخر میری غلطی کیا ہے۔ میں نے نرمی سے پوچھا کہ امی، آخر مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے بتا دیں، مگر وہ میری بات سننے کے بجائے مزید غصے میں آ گئی۔ انہوں نے اچانک کہا کہ نکل یہاں سے، نکل، اب ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں چند لمحوں تک انہیں دیکھتی رہی، کیونکہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس گھر میں نے اپنے سسر کی بیماری میں دن رات ایک کیے تھے، اسی گھر سے آج مجھے اس طرح نکالا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے دھکے دیتے ہوئے کہا کہ غریب باپ کی بیٹی میرے بیٹے کے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اور اب میں اپنے بیٹے کی شادی کسی امیر لڑکی سے کروں گی جو اپنے ساتھ جائیداد لے کر آئے گی۔ ان کی یہ بات میرے دل پر ضرور لگی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ مجھے اس وقت بھی غصے سے زیادہ حیرت ہو رہی تھی کہ آخر اچانک ان کے اندر یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا۔ میں نے بے اختیار اپنے شوہر کی طرف دیکھا، کیونکہ مجھے امید تھی کہ شاید وہ میری طرف دیکھ کر اپنی ماں کو روک دے گا اور کہے گا کہ میری بیوی کو اس طرح گھر سے نہیں نکالا جا سکتا، مگر سلیم بھی اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ میرا بھی دل بھر گیا ہے اس سے، میں تو بیوی لے کر آیا تھا، یہ تو نوکرانی نکل گئی اور ساری زندگی میرے باپ کی خدمت کرتی رہی۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس وقت جواب دیا تو شاید میرے اندر کا غصہ سب کچھ جلا دے گا۔ محلے والے بھی باہر جمع ہو گئے تھے، اور ان میں سے کئی لوگ یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ کسی کے چہرے پر حیرت تھی، کسی کے چہرے پر افسوس تھا، مگر میں کسی کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ میرے سامنے صرف وہ گھر تھا جہاں میں نے اپنی زندگی کے کئی مہینے گزارے تھے، اور جہاں میں نے ایک بیمار انسان کو اپنے باپ کی طرح سمجھ کر خدمت کی تھی۔ آخرکار میری ساس نے میرا سامان بھی باہر پھینک دیا اور میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں دروازے کے سامنے کھڑی رہی اور چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں صرف یہی کہا کہ اللہ، اگر میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو اب فیصلہ بھی تو ہی کرے گا۔ میں نے زمین سے اپنے کپڑے اٹھائے اور انہیں جھاڑا، پھر اپنے آنسو صاف کیے اور وہاں سے چل پڑی۔ مجھے نہ کسی سے شکایت تھی، نہ کسی کے سامنے رونے کی خواہش تھی، کیونکہ میرے دل میں ایک عجیب سا اطمینان پیدا ہو چکا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بوجھ میرے کندھوں سے اتر گیا ہو، اور میں پہلی مرتبہ اس گھر سے آزاد ہو رہی ہوں جہاں میری محبت کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ میں بس اڈے تک پہنچی اور وہاں جا کر ملتان جانے والی بس میں بیٹھ گئی۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بابا تک پہنچ سکوں، اس لیے میں نے بس والے سے اس کا فون مانگا اور اسی فون سے اپنے بابا کو کال کی۔ بابا نے میری آواز سنی تو فوراً پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے، اور میں نے انہیں صرف اتنا بتایا کہ بابا، میں آپ کے پاس آ رہی ہوں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مجھ سے زیادہ سوال نہیں کیے اور فوراً پیسے بھیج دیے جو بس والے کے اکاؤنٹ میں آ گئے۔ میں نے اس کے پیسے ادا کیے اور باقی کچھ رقم اپنی جیب میں رکھ لی تاکہ بابا کے پاس پہنچنے کے بعد کسی چیز کی ضرورت پڑے تو کام آ سکے۔ بس چل پڑی اور میں کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ میرے چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی، مگر میری آنکھوں میں آنسو صرف اس وقت آتے جب مجھے اپنے سسر بابا یاد آتے۔
مجھے ان کا وہ چہرہ یاد آتا جب وہ مجھے بیٹی کہتے تھے، اور مجھے یاد آتا کہ میں نے ان کی خدمت میں کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ میرے سسر ہیں۔ میں نے انہیں اپنے باپ کی طرح چاہا تھا، اور شاید اسی لیے ان کی موت کے بعد میرے دل کا ایک حصہ بھی جیسے ان کے ساتھ چلا گیا تھا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد میں ملتان پہنچی اور سیدھے اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ بابا نے مجھے دیکھا تو پہلے تو خوش ہوئے، مگر جب انہوں نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا تو ان کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے، اور میں نے ان کے پاس بیٹھ کر انہیں شروع سے آخر تک ساری بات بتا دی کہ کس طرح ساس نے مجھے گھر سے نکالا، اور سلیم نے بھی اپنی ماں کا ساتھ دیا، اور کس طرح میرے سامنے دروازہ بند کر دیا گیا۔ بابا میری بات سنتے رہے، اور ان کے چہرے پر حیرت کے ساتھ غصہ بھی آتا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، اور میں انہیں اس طرح نہیں چھوڑوں گا۔ ہم پولیس کے پاس جائیں گے اور انہیں جواب دینا ہوگا کہ وہ میری بیٹی کو بغیر کسی وجہ کے گھر سے کیسے نکال سکتے ہیں۔ میں نے بابا کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہیں خاموش کرتے ہوئے کہا کہ آپ چپ کر جائیں اور اللہ کے انصاف کا انتظار کریں۔ بابا نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا تب تک تمہارا کیا ہوگا؟ میں نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور بہت سکون سے کہا کہ بابا وہ انصاف اسی ہفتے ہو جائے گا۔ میری بات سن کر بابا بالکل حیران رہ گئے، اور انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ کیا مطلب ہے بیٹا، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، مگر اس وقت میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ابھی میرے پاس ایک ایسا راز تھا جو چند ہی دنوں میں ان لوگوں کے سامنے آ جانے والا تھا، اور شاید اسی راز کے سامنے آنے کے بعد انہیں بھی سمجھ آ جائے گا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ بابا مسلسل مجھے دیکھے جا رہے تھے، اور شاید انہیں میری حالت سب سے زیادہ حیران کر رہی تھی، کیونکہ جس بیٹی کو وہ کچھ دن پہلے تک اپنے سسرال کے گھر میں خوش سمجھتے تھے، وہ اچانک ان کے سامنے واپس آ کر بیٹھ گئی تھی، اور اس کے باوجود اس کے چہرے پر نہ کوئی خوف تھا، نہ پریشانی تھی، نہ آنکھوں میں وہ آنسو تھے جن کی انہیں توقع تھی، بلکہ میں عجیب طرح سے مطمئن تھی، جیسے میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میرے لیے کوئی بہت بڑا نقصان نہ ہو، بلکہ کسی ایسی چیز کا آغاز ہو جس کا انجام مجھے پہلے ہی معلوم ہو۔ میں جب سے ملتان آئی تھی سکون سے کھانا کھا رہی تھی اور وقت پر سو بھی رہی تھی، اور بابا کے ساتھ بیٹھ کر عام دنوں کی طرح باتیں بھی کر رہی تھی۔ انہیں میری یہی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری شادی کو ابھی صرف 2.5 سال ہوئے تھے، اور میں اپنے شوہر کے گھر سے اس طرح نکال دی گئی تھی جیسے میں کبھی اس گھر کا حصہ ہی نہ رہی ہوں۔ جس شوہر کے لیے میں نے اپنے سسر کی بیماری میں دن رات ایک کر دیے تھے، اسی شوہر نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر مجھے گھر سے نکال دیا تھا، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اس نے اپنے باپ کی موت کے بعد چند دن بھی میرے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں خود بھی اپنے دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میں ایسے انسان کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزار سکتی تھی جس کے دل میں اپنے باپ کے لیے ذرا سا بھی احساس نہیں تھا، جس شخص نے اپنے ہی باپ کو بیماری کے بستر پر چھوڑ دیا تھا، اور جس نے اپنی بیوی کو بھی صرف اس لیے گھر سے نکال دیا تھا کہ اس کی ماں کو کسی امیر گھرانے کی لڑکی کی تلاش تھی جو اپنے ساتھ دولت لے کر آئے۔ میں ایسی زندگی کا کیا کرتی جہاں ہر دن مجھے یہ سوچ کر گزارنا پڑتا کہ جس انسان کے ساتھ میں نے نکاح کیا ہے وہ میرے ساتھ صرف اپنی ضرورت کے وقت کھڑا ہوگا، اور جب اس کی نظر کسی بڑے فائدے پر پڑے گی تو مجھے بھی ایک طرف کر دے گا۔ میں ماں بھی نہیں بننے والی تھی، اور شاید اللہ نے میرے لیے اس معاملے میں بھی کوئی بہتری لکھی ہوئی تھی، کیونکہ میرے دل میں اب یہ خیال آ چکا تھا کہ میں ایسے انسان کی اولاد دنیا میں نہیں لانا چاہتی جس نے اپنے باپ کے ساتھ وہ سلوک کیا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اگر کبھی میرے بچے ہوں تو ان کا باپ ایسا انسان ہو جس کے اندر رحم ہو، اور جس کے دل میں رشتوں کی قدر ہو، اور جو اپنے فائدے کے لیے کسی اپنوں کو نہ چھوڑ دے۔ مجھے اس وقت یہ بھی احساس تھا کہ شاید میں نے ایک ایسے رشتے سے خود کو بچا لیا تھا جس کا اصل چہرہ میرے سامنے اب آ کر کھلا تھا۔ اسی دوران میری ایک پرانی دوست مجھ سے ملنے آئی تو میں اس کے ساتھ بھی ہنس کر باتیں کرتی رہی۔ وہ میرے چہرے کو دیکھ کر بار بار مجھے غور سے دیکھتی رہی، کیونکہ شاید اسے بھی توقع تھی کہ میں رو رہی ہوں گی اور اپنے شوہر کو یاد کر کے پریشان ہو رہی ہوں گی۔
مگر میں بالکل عام انداز میں اس کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ وہ میرے پاس کافی دیر بیٹھی رہی اور پھر میرے جانے کے بعد بابا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بہت غور سے میری طرف دیکھنے لگے۔ بابا نے آخر کار خاموشی توڑتے ہوئے کہا کہ بیٹا، میں تمہیں جب سے دیکھ رہا ہوں میرے دل میں ایک بات بار بار آ رہی ہے اور میں سمجھ نہیں پا رہا کہ تم اتنی مطمئن کیسے ہو سکتی ہو۔ تم اپنے شوہر کی گھر سے نکال دی گئی ہو اور تمہارے شوہر نے تمہارا ساتھ نہیں دیا۔ تمہاری ساس نے تمہیں لوگوں کے سامنے دھکے دے کر گھر سے نکالا اور تمہارے پاس اس وقت نہ اپنا گھر ہے نہ شوہر کا سہارا ہے۔ پھر بھی تمہارے چہرے پر مجھے وہ پریشانی نظر نہیں آ رہی جو ایسی حالت میں کسی بھی بیٹی کے چہرے پر ہوتی ہے۔ میں بابا کی بات سن کر مسکرا دی اور ان کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ بابا، آپ مجھے اتنا پریشان کیوں سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کے پاس ہوں اور آپ میرے ساتھ ہیں، پھر مجھے کس چیز کا خوف ہونا چاہیے؟ بابا نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ بیٹا، بات صرف میرے ساتھ ہونے کی نہیں ہے، زندگی بہت لمبی ہوتی ہے اور آج تم یہاں میرے پاس بیٹھی ہو، لیکن کل کو کیا ہوگا؟ اگر سلیم دوسری شادی کر لیتا ہے تو کیا تم ساری زندگی اسی امید میں بیٹھی رہو گی کہ شاید وہ تمہیں دوبارہ لینے آ جائے؟ اور اگر وہ تمہیں واپس لے بھی گیا تو کیا تم اس عورت کے ساتھ رہ سکو گی جسے وہ تمہارے اوپر ترجیح دے گا؟ میں نے بابا کی بات خاموشی سے سنی اور پھر بہت سکون سے کہا کہ بابا، اللہ کے علاوہ ایسی کون سی ذات ہو سکتی ہے جس کے سہارے انسان مطمئن ہو سکے؟ آپ مجھے یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ میرا سہارا صرف سلیم تھا؟ اگر اللہ نے مجھے اس گھر سے نکالا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوگی۔ میں اس وقت اس وجہ کو پوری طرح نہیں جانتی، مگر مجھے اتنا یقین ضرور ہے کہ اللہ کسی انسان کو اس وقت تنہا نہیں چھوڑتا جب وہ اس کے سامنے اپنے دل کو رکھ کر کہتا ہے کہ یا اللہ، اب میں سب کچھ تیرے حوالے کرتی ہوں۔ بابا کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے کہ بیٹا، ایمان اپنی جگہ، مگر دنیا کے معاملات بھی تو دیکھنے پڑتے ہیں۔ تم ابھی جوان ہو اور تمہاری شادی کو صرف 2.5 سال ہوئے ہیں۔ لوگ باتیں کریں گے اور خاندان والے سوال کریں گے، کل کو اگر سلیم نے دوسری شادی کر لی تو تم کیا کرو گی؟ کیا تم وہاں جا کر اس کی دوسری بیوی کے سہارے رہو گی؟ کیا تم اپنی زندگی ایسے گزار سکو گی؟ اور اگر تم واپس میرے گھر آ گئی تو لوگ کہیں گے کہ شادی کے صرف 2.5 سال بعد ہی بیٹی واپس آ گئی، اور آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ شوہر نے اسے چھوڑ دیا؟ میں نے بابا کی طرف دیکھا اور بہت نرمی سے کہا کہ بابا، لوگوں کا کام باتیں کرنا ہے اور ہمارا کام اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اگر میں لوگوں کے خوف سے اپنی زندگی کے فیصلے کرتی رہی تو پھر میں کبھی خوش نہیں رہ سکوں گی۔ آپ نے مجھے ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ انسان کو حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور غلط بات کے سامنے صرف اس لیے خاموش نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج اگر میں سلیم کے گھر واپس صرف لوگوں کے خوف سے چلی گئی تو کیا میری زندگی اچھی ہو جائے گی؟ بابا نے گہری سانس لی اور کہا کہ بیٹا، میں تمہیں واپس اس گھر میں بھیجنے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ آخر انہوں نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا تم سے کوئی غلطی ہوئی تھی؟ کیا تم نے ان کی خدمت میں کوئی کمی کی تھی؟ یا کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ تم مجھے صاف صاف بتاؤ، کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں، اور اگر میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ میں نے بابا کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ ابو، میں نے آپ کو جو کچھ بتایا ہے وہی ساری بات ہے، میں نے کچھ نہیں چھپایا۔ میں نے اپنے سسر کی خدمت اپنی ذمہ داری سمجھ کر کی تھی، کیونکہ وہ میرے لیے صرف میرے شوہر کے والد نہیں تھے بلکہ میرے اپنے بابا جیسے تھے۔ میں نے ان کے لیے کھانا بنایا، ان کی دوائیں دی، ان کا بلڈ پریشر چیک کیا، ان کی شوگر دیکھی، ان کے کپڑے بدلے، ان کا منہ ہاتھ دھلایا، اور جب وہ رات کو پریشان ہوتے تھے تو میں ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرتی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن وہی گھر مجھے اس طرح باہر نکال دے گا۔ بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ پھر میری بیٹی، تم اتنی مطمئن کیوں ہو؟ آخر تمہارے دل میں ایسی کیا بات ہے جس نے تمہیں اس سب کے باوجود اتنا مضبوط کر دیا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ ابو، میں نے صرف اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اور جس دن انسان اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اس دن اس کے دل سے بہت سا بوجھ خود بخود اتر جاتا ہے۔ بابا نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ لیکن بیٹا، اللہ کا انصاف کب آئے گا؟
تب تک تمہاری زندگی کا کیا ہوگا؟ میں نے بہت سکون سے جواب دیا کہ بابا وہ انصاف اسی ہفتے ہو جائے گا۔ بابا جیسے میری بات سن کر بالکل رک گئے۔ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ کیا مطلب ہے بیٹا؟ تمہیں کیسے معلوم کہ اسی ہفتے انصاف ہو جائے گا؟ میں نے صرف اتنا کہا کہ ابو آپ بس انتظار کریں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ میں آپ کو ابھی کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ بہت جلد سلیم اور اس کی ماں کے سامنے وہ حقیقت آ جائے گی جسے وہ مجھ سے چھپانا چاہتے تھے۔ بابا نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا آخر ایسی کون سی بات ہے جو تم جانتی ہو اور میں نہیں جانتا؟ میں نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا کہ ابو آپ نے مجھے ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے ہونا سکھایا ہے اور آج میں اسی سچ کا انتظار کر رہی ہوں۔ مجھے کسی سے بدلہ نہیں چاہیے، مجھے کسی کی بربادی نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ چاہیے کہ جو حقیقت ہے وہ سب کے سامنے آ جائے اور پھر فیصلہ اللہ کرے۔ بابا خاموش ہو گئے، مگر ان کی آنکھوں میں اب بھی سوال تھے۔ انہیں شاید اندازہ ہو چکا تھا کہ میں نے اپنے دل میں کوئی بات چھپا رکھی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ راز کیا ہے اور اس کا تعلق میرے سسر کی موت کے بعد بدل جانے والی پوری صورتحال سے کیسے ہے۔ میں بھی خاموش رہی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب زیادہ دیر نہیں تھی، اور جس حقیقت کو سلیم اور اس کی ماں نے اپنے فائدے کے لیے چھپا رکھا تھا وہ خود ان کے دروازے پر دستک دینے والی تھی۔ 7 دن جیسے ہی پورے ہوئے تو ایک صبح میرے فون کی گھنٹی بجی اور اسکرین پر سلیم کا نام دیکھ کر میں چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے نہ اس نے مجھے فون کیا تھا، نہ میری خیریت پوچھنے کی کوشش کی تھی، اور نہ ہی اسے اس بات کی کوئی فکر تھی کہ میں اپنے بابا کے گھر کس حالت میں رہ رہی ہوں۔ مگر آج اس کی آواز میں وہ بے چینی تھی جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے سلیم کی آواز آئی کہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ فوراً واپس آؤ۔ میں نے اس کی بات خاموشی سے سنی اور پھر بہت سکون سے کہا کہ میں واپس نہیں آ رہی۔ سلیم نے غصے سے کہا کہ تمہیں واپس آنا ہی ہوگا، یہ گھر تمہارا بھی ہے، تم میری بیوی ہو، تم اس طرح اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں نے کہا کہ جس دن تم نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر مجھے اس گھر سے نکالا تھا، اس دن تمہیں یاد ہونا چاہیے تھا کہ میں تمہاری بیوی ہوں، مگر تم نے خود کہا تھا کہ تمہارا دل مجھ سے بھر گیا ہے اور تم کسی امیر لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ اب تمہیں میری یاد کیوں آ رہی ہے؟ سلیم کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے کہا کہ جو کچھ ہوا وہ غصے میں ہوا تھا، تم واپس آ جاؤ، ہم سب کچھ ٹھیک کر لیں گے۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا کہ نہیں، اب بہت دیر ہو چکی ہے، میں تم پر خلا کا کیس کر رہی ہوں۔ تم 2 پیشیوں پر نہیں آؤ گے تو خلا ہو جائے گی، یا پھر عزت سے مجھے طلاق دے دو، کیونکہ میں اب اس رشتے میں واپس نہیں آنا چاہتی۔ میں نے اتنا کہا اور فون بند کر دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب میرے اور اس کے درمیان بات کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ بابا میرے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے میری پوری بات سن لی تھی۔ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگے، پھر بولے کہ بیٹا آخر ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ سلیم اب تمہیں واپس بلانے کے لیے اتنا بے چین ہے اور تم نے اسے صاف انکار کر دیا ہے؟ میں نے بابا کی طرف دیکھا اور کچھ لمحوں تک خاموش رہی، کیونکہ اب وقت آ چکا تھا کہ میں انہیں وہ حقیقت بتا دوں جو پچھلے کئی دنوں سے میرے دل میں محفوظ تھی۔ میں نے بابا کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ابو جو کچھ میں نے آپ سے چھپایا تھا وہ اس لیے نہیں چھپایا تھا کہ مجھے آپ پر اعتماد نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ میں چاہتی تھی کہ پہلے وہ لوگ خود اپنے کیے کا نتیجہ دیکھیں، پھر میں آپ کو سب کچھ بتاؤں۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے سسر کو اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کی ہر حرکت کا پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ ان کے جانے کے بعد یہ دونوں مجھے اس گھر سے نکال دیں گے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی طبیعت اور اپنی بیوی کی لالچ کو مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے تھے۔ بابا نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور میں نے انہیں بتایا کہ جس دکان کے معاملے پر سلیم نے اپنے باپ سے بحث کی تھی اور جس کے بعد بابا کو فالج کا حملہ ہوا تھا، وہ بات میرے سسر کے دل میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئی تھی۔ انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ ان کا اپنا بیٹا صرف جائیداد کے لیے اپنے باپ سے لڑ رہا تھا، اور انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی جب انہوں نے دیکھا
کہ میں ان کی بیماری میں دن رات ان کے ساتھ کھڑی تھی، جبکہ ان کا اپنا بیٹا ان کے علاج کے لیے بھی پیسے دینے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ ابو، آپ کو یاد ہے میں آپ سے کبھی کبھی پیسے منگوا لیتی تھی اور آپ سے کہتی تھی کہ مجھے ضرورت ہے، مگر میں نے آپ کو کبھی یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ پیسے میرے سسر کے علاج کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو میری ازدواجی زندگی کے بارے میں کوئی پریشانی ہو۔ میرے سسر کو بھی معلوم تھا کہ میں اپنے گھر سے پیسے منگوا کر ان کی دوائی خریدتی ہوں اور ان کے لیے پرہیزی کھانا بناتی ہوں، اور شاید اسی وجہ سے ان کے دل میں میرے لیے بیٹی جیسی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ بابا مجھے خاموشی سے دیکھ رہے تھے، اور میں نے آگے کہا کہ ان کی وفات سے پہلے ہی انہوں نے اپنی بچی کچھ ہی جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ ان کا ایک بہت بڑا گھر تھا اور شہر کے اندر 2 دکانیں تھیں جن کی قیمت تقریباً 1.5 کروڑ تھی۔ انہوں نے وہ دونوں دکانیں اور گھر میرے نام کر دیے تھے اور اس کے تمام کاغذات ایک وکیل کے پاس محفوظ کروا دیے تھے تاکہ ان کے مرنے کے بعد کوئی شخص ان کی مرضی بدل نہ سکے اور نہ ہی کوئی ان کاغذات کو چھپا سکے۔ بابا کے چہرے پر حیرت بڑھتی جا رہی تھی اور انہوں نے پوچھا کہ بیٹا پھر وہ کاغذات کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ ابو، وہ کاغذات 2 دن پہلے میرے پاس پہنچ گئے تھے اور اب میں ان جائیدادوں کی باقاعدہ مالک ہوں۔ اس لیے جب سلیم نے مجھے آج فون کیا تو مجھے فوراً سمجھ آ گیا کہ اسے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ اب اسے میری محبت کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اسے وہ جائیداد چاہیے تھی جو اس کے باپ نے میرے نام کر دی تھی۔ بابا نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ تو بیٹا، آخر کار تمہاری خدمات کا صلہ تمہیں مل ہی گیا۔ میں نے فوراً ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابو، اللہ کی قسم، میں نے اپنے سسر کی خدمت کسی صلے کے لیے نہیں کی تھی۔ میں نے ان کی خدمت اس لیے کی تھی کیونکہ وہ میرے لیے میرے اپنے بابا جیسے تھے۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک دن وہ میرے نام کچھ کر جائیں گے۔ اگر انہوں نے مجھے کچھ دیا بھی ہے تو وہ ان کی محبت تھی، اور میں اسے دنیا کے کسی جائیداد سے بڑا سمجھتی ہوں۔ بابا نے میری آنکھوں میں دیکھا تو ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ بیٹا، تم نے جو کچھ کیا وہ ہر بہو نہیں کر سکتی، اور شاید اسی لیے اللہ نے تمہارے لیے وہ راستہ کھول دیا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا کہ ابو، میرے پاس اگر آج کچھ ہے تو وہ صرف اللہ کی عطا ہے اور میرے سسر کی نیکی ہے، ورنہ میں جس گھر سے نکالی گئی تھی وہاں سے میرے پاس صرف میرے کپڑے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ادھر سلیم کی حالت بدل چکی تھی۔ اب اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ مل کر مجھے گھر سے نکالنے کا فیصلہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بن چکا ہے۔ جس عورت کو وہ ایک غریب باپ کی بیٹی کہہ کر گھر سے نکال رہا تھا، وہ اب اسی گھر کی مالک بن چکی تھی، اور وہ دونوں جنہوں نے میرے سسر کی الماریاں کھنگال کر کاغذات تلاش کیے تھے، انہیں شاید یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اصل کاغذات پہلے ہی محفوظ جگہ پر پہنچ چکے ہیں۔ سلیم نے کئی مرتبہ مجھے فون کیا اور کبھی نرم لہجے میں بات کی اور کبھی مجھے سمجھانے کی کوشش کی اور کبھی یہ کہا کہ میں نے غصے میں تمہیں بہت کچھ کہہ دیا تھا، مگر میں نے ہر مرتبہ اسے صرف یہی جواب دیا کہ اب میرے لیے اس رشتے میں واپس آنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ محبت وہاں ہوتی ہے جہاں انسان کو انسان سمجھا جائے، اور جس گھر میں میری خدمت کی کوئی قیمت نہ تھی وہاں میں اب جائیداد کی وجہ سے واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ آخر کار میں نے سلیم کے خلاف خلا کا مقدمہ دائر کر دیا، اور جب وہ عدالت کے معاملات سے بچنے کی کوشش کرنے لگا تو قانونی کارروائی آگے بڑھی۔ پولیس کی موجودگی میں اس سے ضروری دستخط بھی کروائے گئے اور میرے لیے وہ رشتہ ختم ہونے کی طرف بڑھ گیا جسے میں نے کبھی پوری زندگی نبھانے کا ارادہ کیا تھا۔ مگر کبھی کبھی انسان کو رشتہ ختم ہونے کا دکھ نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کا سکون ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے رشتے سے نکل آیا جس میں اس کی عزت اور محبت دونوں ختم ہو چکی تھیں۔ سلیم اور اس کی ماں کے پاس آخر کار وہی گھر رہ گیا جس میں وہ رہ رہے تھے، جبکہ میرے سسر کی باقی جائیداد میرے نام ہو چکی تھی۔ مجھے ان کے پیچھے کسی دولت کی خواہش نہیں تھی، اور نہ ہی میں نے کبھی سوچا تھا کہ ان کی موت کے بعد مجھے کبھی کچھ ملے گا۔ مگر انہوں نے اپنی زندگی میں جو فیصلہ کیا تھا وہ شاید اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے بعد ان کا بیٹا اور ان کی بیوی مجھے کبھی انصاف نہیں دیں گے۔
آج بھی جب میں اپنے سسر کو یاد کرتی ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ مجھے ان کا وہ چہرہ یاد آتا ہے جب میں ان کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی اور وہ خاموشی سے میری آواز سنتے تھے۔ مجھے یاد آتا ہے جب وہ مجھے بیٹی کہہ کر پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر میری اپنی بیٹی ہوتی تو شاید وہ بھی تمہاری طرح میرا خیال نہ رکھتی۔ اس وقت میں ان کی بات پر صرف مسکرا دیتی تھی، مگر آج مجھے سمجھ آتا ہے کہ ان کے دل میں میرے لیے کتنی محبت تھی۔ میں آج بھی ان کے لیے دعا کرتی ہوں اور اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا مانگتی ہوں۔ میں ان کے لیے صدقہ کرتی ہوں اور جب کبھی ان کی دکانوں کے سامنے سے گزرتی ہوں تو دل میں یہی سوچتی ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کی آخری محبت مجھے دے کر رخصت لی تھی۔ ان کی دی ہوئی جائیداد میرے لیے صرف مال نہیں بلکہ ان کی آخری نشانی ہے، اور میں اسے اپنے سسر کی محبت اور ان کے اعتماد کی امانت سمجھتی ہوں۔ ویورز، آپ کی مخلصی کا بے حد شکریہ۔ تو اسی مخلصی کو جاری رکھتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ کہانی کو آپ نے شروع سے آخر تک دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ تو بہت جلد ایسی ہی اور اچھی اور آپ کے سیکھنے کے لائق کہانیاں لے کر آئیں گے، جس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے اپنی زندگی میں، اور کس طرح سے ایسے مقاموں پر آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ جانیں گے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو بھی لائک کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بہت جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔